سب سے پہلے بات کریں گے جی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں ان کی طرف سے جیل بھرو تحریک کے حوالے سے اعلان کیا گیا. پھر یہ کہا گیا کہ جو 90 روز گزرنے کے بعد جو ہے اس کا باقاعدہ اور بھرپور آغاز جو ہے وہ کیا جائے گا. انہوں نے کہا لاکھوں افراد اس میں گرفتاریاں دیں گے اور 2 ہفتے بعد جو کہ اب رہ گیا ٹائم تو اس کے بعد وہ بھی صحتیاب ہو کر جو ہے وہ گرفتاری دیں گے. تو یہ میرے خیال میں اس کا جواب ہے شاید بخاری صاحب جو کہ مریم نواز صاحبہ کہی تھی کہ پھر بسم اللہ زمان پاک سے ہونی چاہیے. تو خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ گرفتاری دیں گے 2 ہفتے بعد صحتیاب ہو کر. پھر ایک اور خطرناک دعویٰ وہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مروانے کے لیے سپاری جو ہے وہ دے دی گئی ہے. جنوبی وزیرستان سے 2 لوگوں کو ٹاسک دے دیا گیا ہے. ثبوت میرے پاس موجود ہیں. تو یہ تو میرے خیال میں غور طلب بات ہے. دیکھیے ایک تو آپ اتنی نائسٹی کی توقع خان صاحب سے نہ رکھیں کہ مریم نواز نے کہا تو انہوں نے ساتھ ہی اس کو پیشکش کر دی کہ جناب اس میں گرفتار. ایسا نہیں ہے. دیکھیے یہ پہلے جیل بھرو کے بارے میں 2-3 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. 24 گھنٹے میں جیل بھرو کے حوالے سے خان صاحب کا تیسرا بیانیہ آیا سامنے. پہلے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ہم جیل بھرو تحریک اب شروع کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. میں جلدی تاریخ دوں گا. انہوں نے پھر سوچا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ اگر 90 دن میں الیکشن نہ ہوئے تو ہم جیل بھرو جو ہے وہ تحریک شروع کریں گے. ٹھیک ہے. تیسرا بیانیہ میں 2 ہفتے میں صحتیاب ہو کے گرفتاری بھی دوں گا اور جیل بھرو تحریک کا آغاز ہوگا. وچ پارٹ آف ہز اسٹیٹمنٹ شوڈ وی ٹرسٹ؟ آپ بتائیں. میرے خیال سے وی شوڈ ویٹ فار دا 4th بیانیہ. اچھا کہ چوتھا بیانیہ کیا آتا ہے. ٹھیک ہے. ان کی صحت یابی کے لیے ہم دعا گو ہیں. آپ بھی ہاتھ اٹھائیں میرے ساتھ. جی جی. کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کرے. کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. بہت بڑی پارٹی کے بہت بڑے لیڈر ہیں. بالکل. اور ان کو ایکٹیو پولیٹکس میں حصہ لینا چاہیے. جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کی قیادت کرنی چاہیے. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس وقت ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے اور الیکشن کو پوسٹ پون کرنا چاہتی ہے تو یقیناً ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر اور سب سے بڑی سیاسی جماعت جس کو وہ کلیم کرتے ہیں اس کو یہ حق ہے. یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ ان کوششوں کو نال اینڈ وائڈ کروائیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے حوالے سے بھی بیانیے جو ہیں وہ بار بار بدل رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا. میں زیادہ اس میں جانا نہیں چاہتا. پہلے شروع کرتے ہیں استعفوں سے. استعفے دیے پھر زور دیا ان کو قبول کریں. جب قبول کرنے کی باری آئی تو بھاگ لیے. پھر جتھے بن کے گئے. پھر بعد میں 41 بندے پہنچے کہ جناب واپس لے دو. تھوڑی بڑی مہربانی. یاد ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ساری دنیا نے مشورہ دیا نہ کریں تو اسمبلیاں ڈیزالو. چودھری پرویز رائی کو میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اس اعتبار سے کہ انہوں نے اینٹیسپیٹ کیا کہ اس کا نقصان کیا ہوگا. اور انہوں نے اینٹیسپیٹ یہ کیا کہ خان صاحب کو اس کا نقصان کیا ہوگا. اور وہ انہوں نے کئی بار جا کے ان کو اکیلے میں اور لوگوں کی موجودگی میں سمجھایا کہ آپ نہ کریں. ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا نہیں میں تو نہیں ماننی وہ کیونکہ میں نہ مانوں کہ بادشاہ ہیں وہ. ضمنی ریزالو ہو گئی. اپاہج ہو گئے. یعنی آپ ڈسارم ہو گئے. آپ کے پاس جو قوت تھی جس کے بلبوتے پر آپ ڈکٹیٹ کروا رہے تھے اپنی ٹرمز وہ شاخیں آپ نے خود کاٹ دی. ٹھیک ہے. لیکن خان صاحب اس کے اوپر بالکل بھی پچھتا نہیں ہے. کوئی سوال نہیں پیدا. سٹیٹمنٹس تو وہ دے رہے ہیں. ضدی بچہ کبھی پچھتاتا نہیں ہے. اچھا. یہ تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. پھر وہ ضدی کیسے ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ذرا ہم تھوڑا سا نقشہ کھینچیں کہ وہ چاہ کیا رہے ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا کہ جناب جو آپ نے استعفے دیے تھے ان میں سے 31 پر تو ہم انتخابات کروا رہے ہیں بائی الیکشن. ٹھیک ہو گیا. ٹائم لگے گا نا اس میں بھی. ٹھیک ہے. 90 دن تو اس میں بھی چاہیے نا. پھر آپ نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں. 90 دن ان کے الیکشن کرانے کے لیے چاہیے. صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد مین الیکشن ڈیو ہو جائے گا. مطلب پورا سال آپ الیکشن کی عیاشی میں گزاریں جی کیونکہ آپ کے پاس پیسے بہت ہیں. اربوں کے حساب سے پیسے خرچ ہوتے ہیں الیکشن کرانے میں آپ کو پتا ہے. لہٰذا حکومت کی طرف سے اب ایک چلاک موو کی جا رہی ہے. لفظ چلاک پہ غور ہوں کوٹ ان کوٹ. ان کا جی ملک اس عیاشی کا متحمل نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہم صوبائی اسمبلیوں کے اور نیشنل اسمبلیوں کے انتخابات جو ہیں ایک ہی دن کرائیں گے. اب اس میں چھپے ہوئے بہت سارے اشارے. ایک تو یہ کہ ہم پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کے بائی الیکشن کروانے نہیں جا رہے. ادھر وہ آئی جی صاحب نے بھی لکھ دیا نا کے پی کے آئی جی صاحب نے کہ یہاں پر تو سیکیورٹی کی صورتحال بڑی خراب ہے. کریکٹ. یہ ساری گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں یہ ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. تو یہ الیکشن کھیلنے کا جو 2-3 چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کو غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو لوکل باڈی الیکشن ہوئے کراچی اور سندھ میں اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ جس جماعت کے 14 ایم این اے ایک شہر میں ہوں اور وہ وہاں سے تیسرے نمبر پر پارٹی نکلے لوکل باڈی کے الیکشن سے. اسٹرانگ میسج سینٹ بائی پیپل آف کراچی.
یہ میرا ماننا ہے ایز اے جرنلسٹ. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک غور طلب بات ہے کہ ووٹ بینک جو ہے اس لیے کہ وہ تھوڑے بہت جو آپ کو ملے ووٹ اس لیے تھے کہ ایم کیو ایم نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا. اب جو وہاں پر 7 کے 9 نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہونے والے ہیں اس میں ایم کیو ایم نے کہا ہے ہم بھرپور حصہ لیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر چیزیں اور ابھی اور ایروجن ہوگی. وہ کس کا ووٹ توڑیں گے؟ جماعت اسلامی کا ووٹ پکا جتنا بھی ہے. پیپلز پارٹی سٹنگ گورنمنٹ ہے, اس کو آپ کو مارجن دینا پڑے گا, اور وہاں کی پاپولر جماعت ہے اس لیے کہ کئی دہائیوں سے وہاں برسر اقتدار ہے. ٹھیک ہے, تو بھائی جان کی بنسی ایک. یہ ساری چیزیں خان صاحب کو ذہن میں رکھنی چاہیے جب وہ کوئی بیانیہ بنائیں یا جب کوئی وہ میجر فیصلہ کریں. بخاری صاحب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہم جو ہے وہ بیچ میں سے ایسے آپ نے غور نہیں کیا میری بات کے اوپر. خان صاحب کہہ رہے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے, سپاری دے دی گئی ہے, ثبوت موجود ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب گرفتاری کی بھی بات کرتے رہے ہیں, پھر اب تو انہوں نے یہ یہاں تک کہہ دیا کہ میری جان کو خطرہ ہے, سپاری دے دی گئی ہے. تو یہ مائنس عمران فارمولے پہ کیا واقعی کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ خان صاحب تو اس طرف اشارے دے رہے ہیں. خان صاحب کو میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ جو چیزیں گورنمنٹ والوں کو نہیں آتی یا نہیں پتا وہ ان کو نہ سمجھائیں. آپ دیکھیں جے آئی ٹی ایک بنی تھی جو سانحہ ہوا تھا وزیر آباد میں جب اٹیک ہوا خان صاحب پر, اس میں ایک شخص نے ببانگ دوہل کہا کہ میں نے فائر کیا ہے, میں نے مارنے کی کوشش کی ہے خان صاحب وزیر آباد میں. آپ کے بندوں نے, آپ کے ورکرز نے اس بندے کو اسلحے سمیت پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا. جو پہلی جے آئی ٹی تھی اس میں کہیں کوئی اور شوٹر نہیں ہے, ایک ہی شوٹر ہے. آپ نے پرویز الہی صاحب کو استعمال کر کے, جو موسٹ کنٹروورشل ڈوگر صاحب تھے, آئی جی پنجاب لگے ہوئے تھے, ان کو استعمال, سوری سی سی پی او تھے پہلے, ان کو آپ نے استعمال کیا, ان کو جے آئی ٹی کا ہیڈ بنایا, دوسری جے آئی ٹی بنوا کے اس میں 3 شوٹر کر دیے, گولیوں کی تعداد بھی بڑھ گئی. وہ جو کسی کی شلوار میں سے نکلی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے ایک ساتھی نام لیا تھا انہوں نے, عمران اسماعیل صاحب, کہ ان کی شلوار میں سے 4 گولیاں نکلی ہیں. تو یہ کون سی شلوار 4 گولیوں کا بوجھ اٹھا سکتی ہے مجھے تو نہیں پتا یہ. لیکن آپ نے پھر جو تیسری جے آئی ٹی بنوائی حکومت نے, فیڈرل گورنمنٹ نے بنوائی شاید, اس میں پھر وہ ساری نریشن ہے پہلے والی کی کہ ایک ہی شوٹر ہے, کوئی دوسرا شوٹر نہیں تھا, اور یہ کہ اتنی گولیاں چلی تھی, اتنی جو ہے وہ فلاں کو لگی, تو اس کو بنا دیا کنٹروورشل. اب اس کے بارے میں بھی پہلے انہوں نے کہا کہ یہ 3 بندوں کے نام ہیں, ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں آپ, انہوں نے میرے پر اٹیک کروایا ہے. وہ تینوں ناموں کا ذکر دوبارہ ہے. اچھا بخاری صاحب, یہ تمام کہانی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اب کہانی نہیں, جو خان صاحب, ٹھیک ہے فیکٹس, جو خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں ان کی باتوں کو سیریس نہ لیا جائے. ان کی باتوں کو اتنی بڑی پارٹی کے, ان کے اتنے ووٹر, مجھے آپ یہ صرف بتائیں گے, میری مدد کیجئے, میں بلیو کرنا چاہتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں, لیکن which part of his statement should I trust? پہلے انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب نے پیسے دے دیے دہشت گردوں کے مجھے مارنے کے. کہا تھا کہ نہیں؟ ہاں جی بالکل کہا تھا. اس کے شیخ رشید صاحب نے اس کی تائید بھی کی تھی. آج اس کا ذکر ہے کوئی؟ اچھا آج یہ تو نہیں بتایا نا انہوں نے کس نے پیسے دیے. انہیں یہ پتا ہے کہ کن 2 کو پیسے دیے ہیں. نہیں بخاری صاحب شروع سے شروع کرتے ہیں نا, زرداری صاحب بعد میں آتے, پہلے کچھ اور نام تھے. وہ میں نہیں لینا چاہتا نا, نام نہ کریں نا. نہیں ہم یہ تو بول سکتے ہیں نا کہ پہلے کچھ اور نام تھے, پھر دوسرے نمبر پر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرا کے باہر بھیج دی ہے, جس میں اگر میرے پر حملہ ہوا تو وہ ذمہ دار ہوں گے. اب مجھے بتائیں کہ میں پھر کہہ رہا ہوں, یہ چوتھا واقعہ آپ نے بیان کر دیا, مجھے بتائیں میں کون سے اسٹیٹمنٹ کا ٹرسٹ کروں ان کے. بخاری صاحب وہ کہہ رہے ہیں اس بار, وہ کہہ رہے ہیں ثبوت موجود ہیں. پچھلی بار تو ان سے ثبوت مانگے گئے تھے, وہ نہیں دے پائے تھے نا, تو وہ اس بار کہہ رہے ہیں ثبوت موجود ہیں. اس دفعہ بھی نہیں ہے. اچھا اس دفعہ بھی نہیں ہے. وہ دے نہیں پائیں گے نا, ثبوت ان سے مانگ لینا چاہیے. میرے خیال ہے سپریم کورٹ کو چاہیے سو موٹو ایکشن لیں, نوٹس لیں, اور ان سے کہیں کہ وہ ثبوت آپ ہمیں دیں, ہم کرتے ہیں حکومت کی ایسی تیسی. یہ تو شیخ رشید نے بھی کہا تھا کہ میرے پاس ثبوت ہیں, تو کیا ہوا, اب گلے لگ لگ کے رو رہے ہیں. اچھا بخاری صاحب یہ -1 جو تھیری ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریکٹیکل ہے, یا پھر جو خان صاحب کو خدشہ ہے وہ واقعی ہو سکتا ہے, یا پھر وہ کارگر ثابت ہوگا جو بھی اس کو میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا کہ یہ کسی کی خواہش ہوگی کہ -1 فارمولے پہ عمل ہونا چاہیے. یہ سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے, اس طرح کی ایکسٹریم سوچ ہوتی ہے. دیکھیں بخاری صاحب یہ تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ خان صاحب اس وقت پاکستانی پالیٹکس کی بہت بڑی حقیقت ہے, مائنس کیا جا سکتا ہے اتنی آسانی سے ان کو. دیکھیے یہ تو یا تو کوئی ان سے پوچھے جو اس کے آتھر ہیں, جس نے یہ تشکیل دیا نا کہ -1 فارمولے پہ کام ہو رہا ہے, ان سے پوچھنا چاہیے کیا یہ پاسبل ہے. اب وہ ایک ہی طرح سے پاسبل ہے کہ ان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے خدا نہ خواستہ. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں تاکہ اس بیانیے کو تقویت پہنچے. اچھا
اگر میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس پروگرام کی وساطت سے، خان صاحب دیر مت کیجئے. آپ کے پاس اگر ثبوت ہے سیدھا سپریم کورٹ میں جائیں، جا کے ریٹ کریں یا وہاں سو موٹو کی درخواست کریں، ثبوت ان کے ہاتھ پکڑائیں، اگلے دن پکڑے جائیں گے جو ذمہ دار ہے اس میں. لیکن اگر آپ ہوا میں نام اچھال رہے ہیں صرف سکے کی طرح سے تو اس سے کچھ نہیں ہوگا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ تو ہم بھی سنتے رہتے ہیں نا ایجنسیز کی طرف، 2 لوگ جن کی عمریں 26 سے 30 سال کے دوران ہیں، براؤن رنگ کے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک کے بال سفید ہیں اور ایک نے خصہ پہنا ہوا ہے، دوسرے کے پاؤں میں پشاوری چپل ہے. اگر اتنی تفصیل تمہارے پاس ہے تو پکڑتے کیوں نہیں؟ تو یہ وہی بات ہے کہ خان صاحب دیر نہ کریں. ایسا تو نہ ہونا کہ ان کو موقع مل جائے، یعنی جو سازش کر رہے ہیں وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو جائیں. مرنے کو کچھ نشانیاں تو خان صاحب نے بھی بتائی، جنوبی وزیرستان سے ہیں، 2 لوگ ہیں، ان کو ادائیگی بھی ہو چکی ہے. تو اگر اتنی تفصیل ہے تو میرے خیال میں آپ کے مشورے پر دیکھیے کلرز جو ہیں وہ آتے ہی نہیں علاقوں سے رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے جن کا قبضہ رہا ہے، جن کا انفلوئنس تھا وہاں پر. یہ تو میں مانتا ہوں، لیکن وہ تو خان صاحب کا اپنا علاقہ ہے، وہاں سے کسی نے پیسے پکڑ لیے ان کے. چلیں بخاری صاحب، یہ تو مشورہ آپ کی طرف سے اچھا تھا کہ اگر ثبوت ہے تو وہ فوری طور پر دینے چاہیے، اور یہ تاکہ وہ اپنی سازش میں کامیاب نہ ہو پائے. بات ہے، وہ بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، بہت ان کے فالوورز ہیں، ان کو پسند کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، ان کے لیے بہت سارے لوگ دعا گو ہیں. تو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو یقیناً ثبوت جو ہیں وہ دینے چاہیے تاکہ جو ہے وہ جلد از جلد ان کی گرفتاری عمل میں آ سکے. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے ساتھ میں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.